اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج سب سے پہلے مرکز افضلیہ کی جانب سے مبارکبادی دیتے ہیں رمضان المبارک کا، رمضان کریم کا۔ آج 15 رمضان المبارک ہے، امام حسن علیہ السلام کی یوم ولادت بھی ہے۔ تمام عاشقان اہل بیت اور تمام مومنین حضرات اور تمام اہل بیت کے چاہنے والے حضرات اور تمام پیری مریدی کے راہ میں چلنے والے اولیاء اکرام کے ماننے والے تمام مسلمان بھائیوں کو جو ہے تہ دل سے امام حسن علیہ السلام کی یوم ولادت مبارک ہو، اور رمضان کریم کے اس مخصوص اور متبرک مقدس مہینے کی خیر و برکت بھی آپ کو مبارک ہو۔ جو لوگ رمضان کے پورے مہینے بھر روزے رکھتے ہیں ان کے لیے بھی تہ دل سے مبارکبادی ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس مہینے میں بڑے ہی عبادت و ریاضت، خشوع و خضوع کے ساتھ محنت و مشقت کرتے ہیں اور اپنے نفوس کو پاک کرتے ہیں، کام الہی کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے روحانی سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بالخصوص اس موضوع پر، آج کے موقع پر اس موضوع پر کچھ کہنا زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایک بہت ہی ضروری چیز کا خیال دل میں آتا ہے جس کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ ہم نے اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا ہے کہ پورے مہینے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ زکوٰۃ کا آتا ہے تو ان کی جو ہے حالت بگڑنے لگتی ہے، یہاں تک کہ ان کو بڑی پریشانی اور الجھن ہوتی ہے۔ تو ہم تو حقیقت و معرفت کی بات ابھی نہیں کر رہے ہیں، جس میں زکوٰۃ اور صلاۃ کی بات ہم لوگ اکثر و بیشتر اپنے چینل پر کرتے ہیں ڈسکشن میں، لیکن شریعت کا کچھ موضوع ایسا ہے، کچھ باتیں شریعت کی ایسی بھی ہوتی ہیں جن پر اہل طریقت حضرات اور اہل معرفت حضرات کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ اس کے بغیر ان کے جو نظام ہوتے ہیں، دنیاوی نظام اور دینی نظام میں جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے روحانیت کو بھی بڑے ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اس خدشے اور اس اندیشے کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکز افضلیہ کی جانب سے ہم نے اس بات کا جرح کرنا اور اس بات کا ازالہ کرنا بہت مناسب سمجھا ہے، اس لیے مخصوص طور سے میں آج آپ سے مخاطب ہوں، آپ تمام بھائیوں سے، بالخصوص اپنے تمام فالوور سے جو 1,08,000 یا اس سے زیادہ لوگ ہیں جو ہمارے سبسکرائبر ہیں، جبکہ ہم نے کسی کو سبسکرائب کرنے کہا نہیں اور کہتے بھی نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کی محبت اور ان لوگوں کی ضرورت اور ان لوگوں کی جو ہے کہیے کہ ایک چاہت ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں، اور ہم کو اس لائق سمجھتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا بھی بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں، اور اصل کہنا یہ چاہتے ہیں تمام لوگوں سے، تمام دنیا بھر کے مسلمانوں سے، تمام بھائیوں سے، کہ آپ جو ہے شریعت کے جو کچھ باتیں ایسی ہیں جو مخصوص ہیں اور ان پر ضرور آدمی کو دھیان دینا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم بات کر لیں زکوٰۃ کی، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے بارے میں ابھی ہم گفتگو کریں گے۔ زکوٰۃ کے صحیح طریقے کا ذکر ہم نے پہلے کے ویڈیو میں کیا تھا کہ زکوٰۃ کا دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہم لوگ سب جانتے ہیں، لیکن اس میں ایک بہت ضروری مسئلہ یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ اسی پر فرض ہے، اسی پر واجب ہے جو اہل نصاب ہوتے ہیں۔ اہل نصاب یا صاحب نصاب جس کو کہتے ہیں وہ کون ہے؟ صاحب نصاب یا اہل نصاب کون ہے، اس کا جو ہے ازالہ کرنا اور اس کی سمجھ ہونی بہت ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں، آج کے ڈیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ، یہاں تک کہ کافی جو مالدار لوگ بھی ہیں، ان لوگوں کو اس بات کی بڑی غلط فہمی رہتی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہیں ہی نہیں، چونکہ ہمارے کتابوں میں جو باتیں پہلے سے لکھی ہوئی آ رہی ہیں اس میں کچھ کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے، کچھ کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم نے پہلے بھی کچھ جرح کیا تھا اس حوالے سے زکوٰۃ کے صحیح طریقے میں، لیکن پورا کلیئر نہیں ہو پایا، اس لیے ہم اس بات کو آج کہہ رہے ہیں۔ بغور سماعت فرمائیے کہ صاحب نصاب کون ہے۔ صاحب نصاب جو ہوتا ہے اسی پر جو ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے اور اسی پر قربانی بھی عائد ہوتی ہے، اور حج کا معاملہ تو خیر اس سے آگے کا ہے، اس کے لیے تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے بہرحال، لیکن قربانی کا مسئلہ اور زکوٰۃ کا مسئلہ صاحب نصاب کے لیے ہی ہے۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ صاحب نصاب
ہے कौन। देखिए, शरीयत के एतबार से और किताबी हवाले से जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो बिल्कुल साफ साफ उसमें क्लियर है कि 7.5 तोला सोना जिसके पास है वो साहिब नसाब है, या 52 तोला जो है चांदी जिसके पास है वो साहिब नसाब है। लेकिन यहाँ पर हम आकर के फंस जाते हैं, आम आदमी यहाँ पर आकर के कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाता है। हमने देखा है कि लोग सीधा यही कहते हैं कि भाई मेरे पास तो 7.5 तोला सोना नहीं है, इसलिए हम साहिब नसाब नहीं हैं, इसलिए हम ज़कात नहीं देंगे। ठीक है, कुछ लोग ये कहा कि गुजर जाते हैं कि 7.5 तोला का मतलब हो गया कि तकरीबन 7 भरी 8 भरी से ज़्यादा सोना हमारे पास होना चाहिए, या इसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो 83 ग्राम सोना के बारे में जिक्र आता है, 83-84 ग्राम। तो उतना सोना मेरे पास है ही नहीं तो हम साहिब नसाब नहीं हैं। ये कहा करके लोग जो है अक्सर व बेशतर ज़कात से मुनहरिफ हो जाते हैं, मुकर जाते हैं और किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं और अपने आप को अहले नसाब नहीं समझते। आइए इसके बारे में फिर से गौर फरमाइए कि देखिए, ये जो बातें आज से 1400 साल पहले बयान की गई हैं अहले नसाब साहिब नसाब के बारे में, 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी। एक बात ज़हन नशीं कर लीजिए कि उस ज़माने में जो है 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी के जो रकम हुआ करते थे, जो उसके करेंसी और कीमत हुआ करती थी, तकरीबन बराबर था। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उस वक्त इतने सोने और जवाहरात की जो कीमत थी वो तकरीबन 200 दिनार के लगभग में था, यानी ऑलमोस्ट था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी जिसके पास हो या 200 दिनार हो, वो साहिब नसाब उस वक्त माना जाता था। बात आ रही समझ में? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने पूरा साल 7.5 तोला पर गुजारा, या पूरा साल 52 तोला चांदी पर गुजारा, या 7.5 तोला सोना पर गुजारा, या 200 दिनार पर गुजारा, मतलब पूरे साल वो जवाहरात आपके पास महफूज रहे या उतना पैसा आपके पास सेव रहा, तब आप साहिब नसाब कहलाते हैं, यानी आप पर ज़कात फ़र्ज है। ठीक है, तो वो पहले ज़माने की बात थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि सोना का कीमत बहुत ऊंचा हो गया है, ज़्यादा हो गया है, चांदी की कीमत उतनी रफ्तार में नहीं बढ़ी है। तो इन दोनों चीज़ों की जो कीमतें हैं उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क पाया जाता है। ठीक है ना? तो अब हम अहले नसाब को कैसे हम पहचानेंगे, उसको हम कैसे कहेंगे कि ये साहिब नसाब है? तो उलमा और मुफ्तियान जो लोग इस पर जिना करते हैं, गौर खोज करते हैं, सबका यही इसी बात पर इजमा है और सब लोग यही मानते हैं। आज के तमाम फ़िरक़े के मान के चलिए कि जितने जो मुफ्तियान लोग हैं, मुफ्तियान हजरात और उलमा हजरात, वो ये तस्लीम कर चुके हैं कि जो 52 तोला जो चांदी है, यानी चांदी की कीमत पर ही हम अहले नसाब बनाएंगे, यानी अहले नसाब हम उसी को कहेंगे जिसके पास 52 तोले चांदी के बराबर कहीं उसकी करेंसी होगी, या उतना चांदी होगा, या उसकी सेविंग होगी। मतलब ये हुआ साफ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम सोना पर नहीं निकालेंगे आज के ज़माने में नसाब का मसला, बल्कि चांदी पर निकालेंगे। ये मुनासिब होगा और यही करना चाहिए। अगर आप इस एतबार से देखेंगे तो आपको जब कैलकुलेशन निकालेंगे तो आप देखेंगे कि तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपया उसका करेंसी बनता है। 52 तोला चांदी का आज के ज़माने में 40 से 50 हज़ार, या कुछ ज़ायद या कुछ कम ही होगा, तकरीबन मान के चलिए ये इतना अमाउंट इसका बनता है, इसकी करेंसी बनती है। इससे साफ पता चलता है कि आपके पास अगर 40 हज़ार रुपया सेविंग है या 52 तोला चांदी है तो आप साहिब नसाब हैं। ये कह कर के आप नहीं भाग सकते कि आपके पास सोना नहीं है 7.5 तोला, या 7.5 तोला का अगर कीमत निकालें तो लाखों में जाएगा, 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया हो जाता है आज के ज़माने में। तो कुछ लोग ये कह कर के बच जाते हैं कि इतना पैसा मेरे पास, ना तो पैसा है ना सोना है, तो हम अहले नसाब नहीं है। तो देखिए भाई, सोने के हिसाब से अगर आप जोड़िएगा तो आपके पास तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, लेकिन आज के ज़माने में सोने के हिसाब से अहले नसाब को नहीं तय किया जाता है, बल्कि चांदी के हिसाब से तय किया जाता है। ये तमाम उलमा का इस पर इत्तफाक है, सब लोग इसको चाहते हैं और मानते हैं। और हम लोग जो सूफिया को भी मानने वाले लोग हैं उनको भी चाहिए कि इस पर कंसिडर करें। बाद सूफिया भी देखते हैं कि इन चीज़ों से मुनहरिफ हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं। हम ख़ास तौर से उन सूफिया से, तमाम सूफिया के चाहने वाले लोगों से हम मुखातिब हैं कि भाई देखिए ऐसा नहीं कीजिए। ये जो है शरीयत और तरीक़त के आड़ में आप शरीयत को इस तरह से बर्बाद मत कीजिए और अपनी सोसाइटी में ये बदनज़मी को बिगड़ने मत दीजिए। और अपने इर्द गिर्द जो आपके भाई बहन दिगर जो आपके जो मुरीदैन हैं, जो आपके चाहने वाले कम्युनिटी हैं,
اس کو آپ اصلاح کیجئے. صرف طریقت حقیقت کا حوالہ دے کر کے آپ شریعت سے اس طرح سے منہ مت موڑیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ شریعت میں تمام آداب و اخلاق بھی آتے ہیں، اور زکوٰۃ کے حقوق آتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد بھی آتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو ٹوٹل جو کہیے کہ جو سوشل ورک آتا ہے وہ سب شریعت کے اندر ہے. جو ٹوٹل جتنا جو ویلفیئر کا کام ہم لوگ کرتے ہیں سب شریعت کے اندر ہے. تو سوسائٹی اور ویلفیئر کو مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ پر ضرور دھیان دیجیے، اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے وہ لوگوں کو بتائیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر یہ جاگرتی اویئرنیس آنا چاہیے، آپ کے مریدوں کے اندر، آپ کے بچوں کے اندر، آپ کے سوسائٹی اور آپ کے سماج گھروں کے اندر، تاکہ لوگ جان سکیں کہ ہم زکوٰۃ کے اہل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جس حساب سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، جس حساب سے ہم نے گفتگو کیا ہے، جو ازالہ ہم نے کیا ہے تمام علماء کے حوالے سے اور تمام روایت اور کتب اور حدیث کے مطابق جو ہم بات کر رہے ہیں، اسے بالکل کھل کر سامنے آ رہا ہے یہ بات کہ آپ کے پاس اگر 40 سے 50 ہزار روپیہ اماؤنٹ سیونگ ہے، آپ کے بینک میں اگر 40 سے 50 ہزار سیو ہے، سال بھر رہ گیا ہے، تو آپ زکوٰۃ نکالیے، آپ اہل نصاب ہیں. یا اگر آپ کے پاس سونا تھوڑا ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا پیسہ ہے، تو بھی آپ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیجئے کہ کیا ہمارے پاس 40-50 ہزار روپیہ سے زیادہ سال بھر ہم کھا پی کر کے ایکسٹرا بچائے ہوئے ہیں، یا اس کی جو ملکیت ہے زیورات ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑے زیورات اور تھوڑے پیسے ہیں، یعنی 40 سے 50 ہزار روپیہ کے درمیان یا اس سے زیادہ پر آپ نے سال گزار دیا ہے سیونگ پر، تو آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں. آپ اس کا کیلکولیشن نکال لیں 2.5%، اور آپ اپنے حقداروں کو، اپنے جو مستحق حضرات ہیں ان کو ان کے گھر جا کر کے یا ان کو بلا کر کے آپ وہ زکوٰۃ ادا کریں. یہ بہت ضروری چیز ہے. اس سے سب سے پہلی بات کہ آپ کی جو ہے مال کی صفائی ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سب سے اچھی بات اس میں کیا ہے کہ ہمارا سوسائٹی جو ہے بہت خوبصورت بن جاتا ہے. یعنی جن جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، جو مقروض ہوتے ہیں، جو مستحق حضرات ہوتے ہیں، ان تک سارا پیسہ پہنچتا ہے، تو ہمارے اندر ایک بہترین کہیے کہ ایک سماج پیدا ہوتا ہے، ایک سوسائٹی بنتی ہے، لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہے. اور اس چیز پر اسلام کا بہت زور ہے، بالخصوص صوفیہ نے تو اس پر بہت زیادہ زور دیا. اگر ہم صوفیہ اور طریقت کی بات کریں تو پھر ایک دوسرا مضمون ہو جائے گا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ شریعت کا جو زکوٰۃ ہے وہ 2.5% ہے، لیکن طریقت کا جو زکوٰۃ ہوتا ہے وہ بہت ہی مختلف ہے طریقت اور حقیقت کی. اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ بعض بزرگوں نے اس کے بارے میں جو بیان کیا ہے، جیسے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے ارد گرد کے جو لوگ تھے، ہم نے جن لوگوں سے تربیت اور تعلیم لیا ہے، وہ لوگ بھی اس پر کافی بیان کرتے تھے. وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ شریعت کا جو زکوٰۃ ہے وہ تو 2.5% ہے، ٹھیک ہے، لیکن طریقت کا جو زکوٰۃ ہے وہ 2.5% رکھ کر کے 97.5% ہے. بولیے. اور حقیقت کا جو زکوٰۃ ہے وہ پورا کا پورا 100% دے دینا ہے. اور معرفت کا جو زکوٰۃ ہے وہ تو اور قرضہ لے کے دینا پڑتا ہے. اس کی بہت ساری دلیلیں ہم اکثر و بیشتر بیان کرتے رہتے ہیں. یہ آج کا موضوع نہیں ہے، اس پر ہم جرا نہیں کریں گے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لوگ طریقت اور حقیقت اور معرفت کی بات کرتے ہیں اور سب کچھ لٹانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہم 2.5% دینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو بہت بڑا جو ہے ایک دھوکہ ہے نا، ایک دھوکہ دھڑی ہے، ایک بےایمانی ہے، اور ایک یوں کہیے کہ بخیلی ہے، یا یوں کہیے کہ دنیا پرستی اور مال پرستی اور حرص پرستی ہے. محترم، میری باتوں کا برا نہ مانیں. مرکز افضلیہ کے بینر تلے یہ ہمارا حق بنتا تھا، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو اطلاع کریں. چونکہ آپ لوگ ہم کو سنتے ہیں اور ہم کو فالو کرتے ہیں، تو ہم ضرور یہ بات کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ صاحب آپ جو ہے 2.5% میں کسی طرح کی کنجوسی نہ کریں. آپ جو ہے 2.5% زکوٰۃ اپنے وقت سے پہلے، یعنی سال بھر پورنے کے بعد وقت پر نکال دیں اس کو. اگر آپ پچھلے بار آپ نے رمضان میں نکالا تو اس بار بھی رمضان میں نکال دیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہی جو ہے نکالیں. آپ کا سال پور جاتا ہے، جب بھی پورا ہو جائے، ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس جب بھی پیسہ آ جائے تو آپ وہ بعد میں بھی نکال سکتے ہیں، لیکن ضرور نکالا کریں. اچھا، ایک ضروری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اس میں غلط فہمیاں اور بھی پھیلا رہے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں یا غیر مسلم دیشوں میں رہتے ہیں تو ہم کو جو ہے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو مسلم ممالک کے لیے تھا. ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے جو لوگوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہے. ٹیکس، انکم ٹیکس، روڈ ٹیکس اور یہ ٹیکس اور سیل ٹیکس وہ الگ چیزیں ہیں. وہ تو حکومت آپ سے لیتی ہے، وہ آپ کے آمدنی پر، وہ آپ کے سیل پر، وہ آپ کے ٹریولنگ پر لیتی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہو گیا.
لیکن اللہ تعالیٰ جو قرآن میں اور حدیث میں جس کا ذکر ہے، جو آپ سے مانگا جا رہا ہے، جو آپ سے مانگتا ہے اسلام، وہ کیا مانگتا ہے؟ وہ انکم پر نہیں ہے، وہ آپ کے سیونگ پر ہے، دھیان رکھیے گا۔ زکوٰۃ جو ہے آپ کے بچت پر ہے، آپ نے کھا پی کر کے پورے سال میں جو بچایا اس پر آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینا ہے۔ اس کا تعلق نہ تو اسلامی ممالک سے ہے، اور نہ انکم ٹیکس سے ہے، اور نہ خراج سے ہے، نہ جو ہے سو کہ فدیہ سے ہے، اور نہ کوئی ایسی چیزوں سے ہے جس کو آپ وہ کہیے کہ دوسرے ممالک میں جو چیزیں چلتی ہیں یا غیر مسلم ممالک میں جو باتیں چلتی ہیں اس کو آپ نہیں ملا سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا۔ بہرحال ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ جو لوگ اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں ان سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے، اور ان کے جو ہے اس کہیے کہ ایک شیطانی چھلاوے سے بچنا چاہیے، جو لوگ اس طریقے سے ہوا دیتے ہیں اور اس طریقے سے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ کے پیسے کو آپ جو ہے سیدھے میرے مدرسے میں دے دیں تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ بھائی دیکھیے، میرا یہ کہنا ہے کہ ہم اس معاملے میں زیادہ کچھ دخل دینا نہیں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ علماء کا اپنا طریقہ ہے، وہ کس طریقے سے اپنے مدرسے کو چلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ جہاد کرتا ہے، تو جہاد کرنے والے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس طریقے سے وہ لوگ بناتے ہیں پلان، اور وہ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے کو مدرسے میں لیتے ہیں۔ لیکن میرا مشورہ نہیں ہے، آپ چاہیں تو زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ آپ چن چن کر کے یتیموں کو، مسکینوں کو، مستحق کو خود سے پہنچائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ ایسے جگہ دے دیں جہاں پر اس پیسے کو جو ہے غلط استعمال ہو۔ اس سے بچنا چاہیے آپ کو خود طے کرنا ہے کہ واقعی ہم کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو زکوٰۃ کس پر ہے، کس پر نہیں، یہ سارا بیان ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بیان کیا آدھا گھنٹے کی ویڈیو میں، اس میں آپ ضرور تفصیل سے ملاحظہ فرمائیں گے ساری باتیں، اور سارے سوال 79 کوشچن آنسر اس میں ہم نے کیا تھا شریعت کے اعتبار سے، تو وہ آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک بات اور چھوٹ رہا ہے، اس کا بھی ہم جرا کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مرکز افضلیہ ایجوکیشن ٹرسٹ میں بھی کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ براہ مہربانی زکوٰۃ کا پیسہ آپ ہم کو ڈونیٹ مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کا پیسہ مرکز افضلیہ ایجوکیشن ٹرسٹ میں ڈونیٹ نہ کریں۔ زکوٰۃ کا پیسہ آپ انہی حقداروں کو دیجیے جو اس کے مستحق ہیں۔ مرکز افضلیہ میں اگر آپ کو ڈونیٹ کرنا ہے تو آپ بالکل خالص تعاون کے غرض سے دینی فلاح و بہبود کے لیے، پبلیکیشن کے لیے، تصوف کے لیے، اللہ رسول کے لیے بالکل پاک اور صاف پیسے کا نذرانہ آپ پیش کریں گے تو مرکز افضلیہ ایجوکیشن ٹرسٹ اس کو ریسیو کرے گی، ورنہ کسی بھی زکوٰۃ کا مال یا صدقہ کا مال آپ مرکز کو نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کہنا بھی ضروری تھا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور چھوٹ رہا ہے، اس کا جرا ہم کر لیں کہ بعض حضرات جو ہے سادات حضرات کو بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ سادات حضرات کو آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دیجیے اور نہ ہی صدقہ دیجیے۔ ان کو جو دیا جاتا ہے اس کو خمس کہتے ہیں، اس لیے خمس آپ ان لوگوں کو دیجیے، وہ ٹھیک ہے، اس کے وہ حقدار ہیں، لیکن زکوٰۃ کے وہ حقدار نہیں ہیں، ان کو نہیں دیا جائے۔ اسی طریقے سے مرکز کو بھی یہ ساری چیزوں سے بچائیے، اور حالانکہ ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہا یہ بات کہ آپ مرکز کو ڈونیٹ کیجیے، لیکن جو لوگ اگر چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے ڈونیٹ کریں مرکز کے ڈیولپمنٹ کے لیے، تو براہ مہربانی آپ جو ہے پاک صاف مال آپ دیں گے، اور آپ جو کچھ بھی دیں گے وہ اپنے دینی کہیے کہ ڈیولپمنٹ کے لیے اور پبلیکیشنز کے لیے اور اس کے فلاح و بہبود کے لیے دیں گے۔ وہ تو خیر آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک زکوٰۃ کا مسئلہ ہے ہم نے ڈیٹیل سے بیان کر دیا ہے۔ امید ہے کہ زکوٰۃ کے سارے مسائل اور جو کنفیوژن تھا وہ آپ کا ہم دور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے شریعت کو بھی ہلکے میں نہیں لیں، بلکہ شریعت کے جو مخصوص چیزیں ہیں ان چیزوں میں آپ بہت سمجھ بوجھ کر کے اس میں ضرور حصہ لیں، اس لیے کہ بغیر شریعت کے طریقت نہیں ہے، اور طریقت کے بغیر حقیقت و معرفت نہیں ہے۔ چونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں اس لیے اس کا بھی ضرورت ہے اور اس کی بھی اہمیت ہے، اس کو ہم کسی بھی طرح سے انکار نہیں کر سکتے، نہ نکار سکتے ہیں۔ امید ہے ہماری یہ کوشش کامیاب رہے گی اور ہمارا میسج آپ تک بہت ہی سہل لفظوں میں پہنچ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اور تفصیل سے اس موضوع پر بات ہوگی۔ آج کے لیے بس یہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔